آج کل ایک یوٹیوبر ہے، وہ بڑے دھڑلے سے یہ بات کرتا ہے کہ تم اپنے جو بابوں کی اور اولیاء کی بڑی کرامات بیان کرتے ہو، اس وقت اگر تمہارا کوئی بابا ہے یا کوئی تمہارا ولی ہے جس کو تم سمجھتے ہو کہ وہ صاحب کرامت ہے، تو وہ اسے کہو جو گستاخانہ مواد پر مبنی یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں وہ اپنی کرامت سے ان کو ہٹا دے۔ تو تمہارے بابے میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ یوٹیوب سے گستاخانہ مواد کو ہٹا سکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کر سکے، اور اس نے کیا کمال دکھانے ہیں۔ آؤ نا اس کو بلاؤ، کوئی بابا آئے اور وہ یوٹیوب سے ویڈیو ہٹا کے دکھائے۔ اچھا، یہ بابوں کا انکار کرتے کرتے یہ معاملہ کہیں آگے نہ نکل جائے، حضرت غور کریں۔ اچھا، کسی داہریے سے اگر مسلمان کی کوئی بات ہو اور وہ مسلمان کہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب یہ میں اولیاء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا موازنہ نہیں کر رہا، برابر نہیں ان کو قرار دے رہا، میں سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تو جو کرامات کے منکر ہیں، یہ معجزات کے، ان کا یہ وتیرہ ہے نا، وہ اس طرح بات کرتے ہیں۔ تو اگر مسلمان کا سامنا داہریے سے ہو جائے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے اور وہ کہے جی ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ کہ اگر اللہ تمہارے اللہ میں قدرت ہے تو اللہ کے محبوبوں کی، جو تمہارے اللہ کے پیارے ہیں نبی، ان کی گستاخیاں اور خود اللہ رب العالمین کی گستاخیاں اور اللہ کے انکار جو ہے نا، اس سے انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، ویڈیوز بھری پڑی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے کلام کو نہیں مانتے، انہوں نے بھی ویڈیو بنا کے رکھی ہیں۔ تو تمہارا اللہ تو ایک ویڈیو نہیں ہٹا سکتا، کیا جواب دو گے؟ یہ معاملہ آگے نہیں نکل گیا؟ اولیاء انبیاء کی گستاخی انسان کو اللہ کا گستاخ بنا کے رہتی ہے۔ تاریخ پڑھ لیں، جس نے بھی انبیاء کرام اولیاء کی گستاخی کی، اللہ کے پیاروں کی گستاخی کی، اولیاء کرام کی، وہ انبیاء کی گستاخی تک پہنچ گیا، اور انبیاء کی گستاخی وہ اللہ رب العالمین کی گستاخی تک بندہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا نمائندہ بناتا ہے۔ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اللہ کی قدرت کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہاں کہو گے جی اللہ کی حکمت ہے، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ڈھیل دے رکھی ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہٹا رہا، وہ چاہتا تو ہٹا دیتا۔ تو جس طرح یہاں پہ اللہ کی حکمت ہے تو اولیاء کرام کی کرامات اور انبیاء کرام کے معجزات میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور یہ اس میں نبی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ اچھا، تم ہمیں شرک کا طعنہ دیتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ جس انداز سے تم انبیاء کرام کے کمالات کی نفی کر رہے ہو کہ اللہ کی قدرت ہے، انبیاء کا کمال نہیں ہے، پھر یہ بتائیں کہ انبیاء کا کمال تب ہوتا جب اللہ کی قدرت نہ ہوتی، تم تب سمجھتے کمال؟ عقل سے پیدل لوگ ہیں یہ۔ اللہ کی قدرت نہ ہوتی پھر انبیاء سے ظاہر ہوتا تو کیا وہ انبیاء کا کمال بنتا؟ یہی تو شرک ہے، یہ تو اللہ کے برابر کر دیا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم انبیاء کرام کے کمال کو تب کمال سمجھتے ہو جب انبیاء اللہ کے مقابلے میں آ جائیں، اللہ نہ چاہے اور یہ چاہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہتے ہو مگر اللہ چاہے، اللہ چاہتا ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو پھر آگے کوئی کام ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جس بندے کے پاس بھی کوئی کمال ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہے، اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، چاہے وہ انعام کے طور پہ دیا ہے، چاہے آزمائش کے طور پہ دیا ہے۔ پھر چاہیے یہ کہ دنیا میں کسی صاحب تعریف کی تعریف نہ ہو، کوئی بھی اچھا کام کرے، آپ کا بیٹا کو اچھا کام کرے، کہو بیٹا تم نے اس میں کون سا کمال کیا، اللہ نے چاہا ہے تو ہوا ہے نا، تمہارا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اولاد پھر تمہیں کہنا شروع کر دے گی کہ جو آپ نے بچپن میں ہمیں پالا تھا، آپ کا تو کوئی کمال نہیں تھا، وہ تو اللہ نے چاہا تھا تو تم نے ہمیں پالا تھا، اللہ نے آپ کے دل میں ہماری محبت ڈالی تھی تو آپ نے ہماری پرورش کی تھی۔ اب آپ انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے ہٹ کے اپنے گھر کی خبر لو، آپ بچوں کے کمالات کی نفی کرو، بچے آپ کے کمالات کی نفی کریں گے اور پورا گھر جو ہے وہ ایک اکھاڑا بن جائے گا۔ اللہ کا خوف کریں۔ آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ انبیاء نے یا اولیاء کرام نے کون سی کرامت دکھانی ہے، کون سی نہیں دکھانی۔ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی قدرت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار ان سے فرماتا ہے، ان پہ اللہ انعام کرتا ہے اور اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے ان سے۔ خلاف عادت کام جو اللہ کے نبی سے ہو وہ معجزہ کہلاتا ہے، قدرت اللہ کی ہوتی ہے، کمال نبی کا ہوتا ہے اللہ کی عطا سے، اور اولیاء کرام سے ہو اس کو کرامت کہا جاتا ہے، عام مومن سے ہو اس کو معونت کہا جاتا ہے، اور کافر اور فاسق فاجر سے ہو تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ یہ خلاف عادت جو کام ہوتے ہیں، تو جب وہ انبیاء کرام سے اور اولیاء کرام سے صادر ہوتا ہے تو یہ قابل تعریف ہوتا ہے، اس میں ان کی تعریف ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کے انداز میں ان کو بیان کرتا ہے، اور اس سے ان کے درجات مزید بلند ہوتے ہیں۔ کافر فاسق فاجر سے ہو تو وہ اسفل السافلین میں جاتا ہے، وہ اور زیادہ گمراہی میں جاتا ہے اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ اللہ کے انبیاء کے معجزات بیان ہوئے ہیں۔ سخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا،
تجری بامرہ، وہ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی۔ اب ہوا کو حکم دیا جائے کہ تو اس طرف چل، تو اس طرف چل، اس طرف نہ چل، عادتاً تو انسان سے یہ کام نہیں صادر ہوتا نا۔ تو اللہ کے نبی سے یہ جو کام صادر ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کمالات میں اور ان کے اوصاف میں اور ان کی تعریف میں بیان کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے کون واقف نہیں ہے؟ پرندہ مٹی کا بناتے، اس میں پھونک مارتے تو فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ نے فرمایا وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا، اڑ جاتا، اس میں روح آ جاتی۔ اسی طرح مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھوں کو، ایک بندہ ہے اس کی آنکھیں ہیں، بینائی نہیں ہے، اس کو اعمیٰ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اعمیٰ اور ایک ہوتا ہے اکمہ۔ اکمہ وہ نابینا ہوتا ہے جس کی سرے سے آنکھیں نہ ہو یا صلاحیت ہی نہ ہو، بس عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ہاتھ پھرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے اس کی بینائی بھی آ جاتی، اس کی آنکھیں بھی صحیح ہو جاتی، بینائی بھی آ جاتی ہے۔ ایک جگہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف ان کی نسبت کی ہے، ابرئ الاکمہ والابرص، میں مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرتا ہوں، میں برس کے مریض میں مبتلا لوگوں کو ٹھیک کرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اچھا بعض لوگوں سے نا یہ معجزات ہضم نہیں ہوتے اور بڑی عجیب سی بات کرتے ہیں، وہ کہ دیکھو جی بِإِذْنِ اللہ ہے نا، اللہ کے حکم سے ہے تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کون سا کمال ہے؟ بھائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کا کمال نہیں ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ سارے اللہ کی قدرت سے ہیں، اور تمام انبیاء کرام کے معجزات اللہ کی قدرت سے ہیں، اولیاء کرام کی کرامات اللہ کی قدرت سے ہیں، دنیا میں جس صاحب کمال کے پاس کوئی کمال ہے تو اللہ کی قدرت سے ہی ہے نا، اللہ نے اس کو دیا ہے نا، تو پھر تو دنیا میں کسی شخص کا کوئی کمال ہے ہی نہیں کہ دیکھو جی بِإِذْنِ اللہ ہے نا، ادھر تو اللہ کے حکم سے۔ اچھا اگر بِإِذْنِ اللہ نہ ہوتا پھر یہ نبی کا کمال بنتا؟ چلو آیت کا آگے اگلا حصہ پڑھ لو۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، فرمایا جو تم کھا کے آتے ہو، اب کھایا پیٹ میں ہوتا ہے نا، انسان عادتاً تو نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، یہ کیا کھا کے آیا ہے۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے ہو میں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ اچھا یہاں پہ تو بِإِذْنِ اللہ کا لفظ کوئی نہیں، اب کیا کہو گے کہ یہ معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا؟ اللہ کے بندے بِإِذْنِ اللہ کا لفظ آ جائے تو بھی قدرت اللہ کی ہے اور معجزہ اللہ کے نبی کا ہے، بِإِذْنِ اللہ کا لفظ مذکور نہ ہو ہمارا عقیدہ ہے تب بھی قدرت اللہ کی ہے اور معجزہ اللہ کے نبی کا ہے۔ اگر بِإِذْنِ اللہ آنے سے نبی کے کمال کی نفی ہوتی ہے تو پھر یہاں تو کوئی نہیں ہے بِإِذْنِ اللہ۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، جو تم کھاتے ہو اور جو ذخیرہ کر کے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، بِإِذْنِ اللہ کوئی نہیں یہاں، لیکن بِإِذْنِ اللہ نہ ہونے کے باوجود بھی عقیدہ وہی ہے، کبھی لفظوں میں موجود ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔